جی ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام حسن بھائی کیا حال چال ہے؟ میرا آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. اچھا، میرا کوشچن یہ ہے کہ میں سمجھ لیں سنی ہوں. میں ابھی ریسرچ کر رہا ہوں اسلام پہ ہوں. کہ مطلب کس سائڈ پہ جاؤں. تو دو راستے بندے کو دیکھتے ہیں، ایک شیعہ والا اور ایک یہ والا سنیوں والا، وہ صحیح بخاری مسلم والا. تو اس پر تو چلیں میرا آپ کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر تھوڑا ہے کہ وہ کتابیں نہیں. تو میرا امامت کے ریلیٹڈ ہے کہ امامت مطلب قرآن میں آئی ہے کیا، اتھینٹک ہے کہ مطلب کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اگر ختم نبوت ہے تو پھر یہ امامت کا کنسیپٹ کیوں. تو کس نے بولا تو ہے نہیں ہے؟ یہ میرا کوشچن ہے. اگر نہیں ہے، دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے مسلمانوں کو لیڈ تو کرنا ہے نا. کسی نے کرنا ہے نہیں کرنا. آ، وہ مسلمانوں ٹھیک کی ہے. قیادت ہے کہ نہیں بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں قیامت تک تو نہیں رہنا جب قرآن آ رہا ہے. اس کے بعد ان کا ایک دن موت بھی آنا ہے نا. ان کے بعد مسلمانوں کو کون لیڈ کر رہا ہے؟ اگر یہ کتاب و سنت میں نہیں ہے تو پھر لوگ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کامل دین ہے بھائی؟ اتنا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ غائب ہے کہ لوگوں کو اپنے آپ سے امام بنانا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، کیوں اللہ بھول گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے. تو پر یہ ادعا کیوں ہے کہ قرآن کامل ہے، دین کامل ہے، جی سنت کامل ہے، جب اتنی بڑی چیز جو سب سے اہم بات ہے، جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں ان کی لیڈر کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے نا، وہ مدینہ سے جب چلے جاتے کچھ گھنٹوں کے لیے بھی، وہ اس کے بغیر نہیں جاتے کہ کوئی اپنا جانشین، کوئی اپنا خلیفہ، کوئی اپنا نائب بنا کر چلے جائیں. انہوں نے بہت سارے افواج بھیجے ہیں، بہت سارے لشکریں بھیجیں جنگوں کے لیے. کبھی اس طرح نہیں کیا کہ بھائی کسی لشکر کو بھیج دے ایسی کوئی اس کا امیر تعین ہی نہ کرے. امیر تعین کرتے تھے اور کہتے تھے اگر یہ شخص شہید ہو جائے تو اس کے بعد امیر کون ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور وہ شہید ہو جائے تو پھر امیر کون ہوگا یہ بھی تعین فرماتے تھے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ وہ لشکر جاتے تھے مثلا ایک دن کے لیے، آدھا دن کے لیے، 2 دن کے لیے. بہت دفعہ جاتے تھے، جنگ بھی نہیں ہوتا تھا، واپس آتے تھے. تو یہ تعین فرماتے تھے. اور مختلف ان جو شہر ہوتے تھے ان کے لیے وہ زکوٰۃ وہاں سے کس نے جمع کرنا ہے اس کے لیے وہ نائب معین کرتے تھے. جب وہ اب قیامت کے لیے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کیا یہ کہ اللہ تعالیٰ بیان ہی نہ کرنا قرآن نہ سنت میں، جی نہ امامت ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہے پتہ ہی نہیں، جی شریعت میں بیان ہی نہیں کیا گیا. ہاں تو اس لیے جو ہے پر صحابہ ابو بکر کو بنائیں گے، پھر ابو بکر عمر کو بنائے گا. ٹھیک ہے نا. تو تو یہ جو قرآن میں آپ کو میں بھائی صاحب آپ کو جو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ قرآن میں سنت میں یہ شیعوں نے بنایا ہے بھائی. یہ کانسیپٹ شیعوں نے بنایا، اللہ اور رسول نے نہیں بولا. تو پھر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اتنی اہم بات نہیں کی ہے تو پھر اس دین کا فاتحہ پڑھو. اس دین کا فاتحہ پڑھو کیونکہ اس طرح خیانت اب غداری اپنے ہی امت سے جب اللہ کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو اللہ ہی نہیں ہے، وہ نبی بھی نبی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی طرف، قرآن مجید اللہ اور رسول کے علاوہ ایک دوسرے طائفے کی طاعت کا حکم دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح نہیں. ایک قرآن امامت کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس کی طاعت آپ پر واجب ہے، جس کی طاعت آپ پر واجب ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. تو صرف اللہ اور رسول کی طاعت واجب ہے؟ نہیں. اللہ اور رسول کے بعد ایک ایسا طائفہ ہے اس امت میں جس کی طاعت واجب ہے بنص قرآن. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکم. وہی جو طاعت جو اللہ کے لیے، وہی طاعت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہی طاعت اولی الامر کے لیے. آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اولی الامر کون ہے؟ آپ کے علماء سے پوچھیں تو کہتے ہیں یہ یزید ہے. جی وہ یزید جس نے کعبہ جلایا. اور بھائی وہی طاعت جو اللہ اور رسول کے لیے ہے ایک ایسے فاسق شخص کے لیے کہ وہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ جاؤ کعبہ جلا دو. جی میرے فوج میں آ جاؤ، ہم کعبہ جلانے جا رہے ہیں. جس نے مدینے میں آ کر مدینے میں اس کے فوج واقع حرم ہے اس کی فوج. مسلم ابن عقبہ ایک صحابی تھا جس کو بہت سارے علماء مصرف ابن عقبہ کہتے ہیں. اس کے کمانڈ میں 3 دن تک وہ مدینہ منورہ میں مہاجرین انصار کے بیٹیوں اور بہوؤں کے ساتھ ریپ کرتے رہے وہ. ٹھیک ہے نا. اب مجھے بتاؤ بھائی، آ، ہاں مجھے بتاؤ وہ ہے اچھا، یا یہ اولی الامر جس کی طاعت اللہ اور رسول کی طرح واجب ہے، یہ ان کی صفات بھی اللہ اور رسول کی طرح ہونی چاہیے کہ ان کا علم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عصمت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونی چاہیے.
تو یہ اولی الامر کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. کیا ہو سکتا ہے یہ اولی الامر جو بھی حکم دے دیں مان لیں؟ ہم خلفاء کے بعد جاتے ہیں، وہ بہت حرام حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں آؤ کعبہ جلاتے ہیں. تو یہ اولی الامر جس کی طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واجب ہے، رسول جو بھی حکم دے دیں ان کی طاعت واجب ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی معصوم ہونی چاہیے، پاک ہونے چاہیے ہر خطا اور ہر غلطی سے. وہ کون ہے؟ قرآن خود بتاتا ہے، آپ کو بتا دیتا ہے کہ وہ کون ہے جو ہر خطا سے، ہر غلطی سے، ہر قسم کی پلیدی سے پاک ہے. قرآن نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا اپنا ارادہ ہے کہ اللہ خود، نہ کہ لوگوں کے محنت سے نہیں یا آپ کی اپنی محنت، اللہ نے خود آپ کو ہر قسم کی رجس، ناپاکی سے پاک کیا ہے، اور آپ کو نہایت ہی پاک، جتنا آپ تصور کر سکتے ہیں ان سے بھی زیادہ پاک و پاکیزہ بنا. یہ کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ مختصر. اچھا لیکن مطلب جس طرح آپ نے کہا وہ یہ والی آیت پیش کی ہے وہ اولی الامر، تو مطلب یہ اولی الامر کون ہے؟ یہ ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ یا میں نے امامت بھی کے بتا دیا نا، اوپر میں فارسی میں نے بات کی، اردو میں بات کی نا. جس کی طاعت رسول ریفرنس؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سن لیں دوبارہ، جس کی طاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واجب ہے، ان کو رسول کا ہر حکم واجب ہے. اس طرح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ بھئی تم یہ کام کرو، تم آگے سے کہہ دیں پیغمبر غلطی کر رہے ہیں. کہہ سکتے ہو بھائی؟ او بھائی کوئی کہہ سکتا ہے نہیں نبی ایسا صلی نہیں اللہ ہے، علیہ میں یہ وسلم کے کہہ رہا ساتھ؟ ہوں کہ آپ سن لینا بھائی، نہیں میں نہیں آپ کو ایسا میں ایڈریس بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ یہ ولی الامر کون ہے. میں جی دوبارہ جی بتا دیتا ہوں. وہی طاعت جو رسول صلی اللہ اوکے علیہ وسلم کے لیے، وہی طاعت اولی الامر کے لیے. اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز، کسی چیز، کوئی بھی حکم دے دیں، ان کا ہر حکم صحیح ہوتا ہے. ہم غلط ہو سکتے ہیں، ہمارے سب عقول غلط ہو سکتا ہے، ان کا حکم غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو کا حکم وہ اپنے سے بولتے ہی نہیں ہے، اللہ سے بولتے ہیں نا. اللہ غلطی کر سکتا ہے؟ اللہ غلطی نہیں نہیں کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان واجب ہے. تو یہ اولی الامر کون ہے؟ یہ اولی الامر امت کے علماء نہیں ہو سکتے. امت کے علماء غلط فتوے دیتے ہیں، آپ کو برباد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ علماء کے بہت سارے ماشاء اللہ غلط فتوے دنیا میں ہیں. یہ اولی الامر آپ کے حکام خلفاء نہیں ہو سکتے. میں نے ابھی بتا دیا نا کہ خلفاء تھے جو اپنے بھائیوں کو انہوں نے ریپ کیا، اپنی ماؤں کے ساتھ ریپ زنا کرتے تھے. بہت سارے بنی امیہ کے خلفاء تھے، جو یزید خود وہ اسی بات پہ متہم ملعون کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ، اس نے یہی جو مدینہ والے گئے تھے نا ایک وفد شام، وہ واپس آئے تو انہوں نے یہی کہا تھا، حنظلہ غسیل الملائکہ کا بیٹا، اس نے یہی کہا تھا کہ ہم جب تک شام میں تھے، یزید سے ملنے گئے تھے، تو ہمیں تعجب ہے کہ ہم پہ آسمان سے پتھر کیوں نازل نہیں ہوئے. ہم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یزید اپنی ماں کے ساتھ ملعون زنا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے خلفاء جو کعبہ جلاتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو ذبح کرتے ہیں، جو صحابہ کی بیٹیوں کے ساتھ ریپ، پورے ہزاروں کی تعداد میں ریپ کیے تھے مدینہ منورہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ میں انہوں نے گھوڑے دوڑائے، وہاں پہ گھوڑوں نے وہاں پہ پیشاب کیے، نستجیر باللہ، وہاں پہ انہوں نے ہر طرح کی بہرحال واقعہ حرہ بڑا معروف ہے، اور واقعہ حرہ کی طرح بہت سارے واقع ہو چکے ہیں جو مسلمان بادشاہوں نے مسلمانوں ہی کے ساتھ کیا. تو یہ عمرا نہیں ہو سکتے، آپ کے بادشاہ حضرات نہیں ہو سکتے. تو یہ ان کی جس طرح نبی، وہی طاعت جو نبی کے لیے، اسی طرح کی طاعت صرف اس شخص کے لیے ہو سکتا ہے جو معصوم ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. تو معصوم کون ہے میرے محترم بھائی؟ معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے عصمت کا ادعا نہیں کیا ہے سوائے ہمارے 12 امام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. ان 13 حضرات کے علاوہ کوئی مدعی ہی نہیں ہے عصمت کا. کبھی معاویہ نے، کبھی عمر نے، ابو بکر نے، عثمان نے، کسی صحابی نے ادعا نہیں کیا کہ میں معصوم ہوں. یہ اس کا کنٹینڈر ہی کوئی نہیں ہے، یہ اس کا امیدوار، اس پوزیشن کے لیے امیدوار ہی کوئی نہیں ہے، کوئی کینڈیڈیٹ ہی، صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے، شیعوں کے امام ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام، علاوہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف یہی، اور قرآن بھی گواہی دے رہا کہ یہ معصوم ہے. آیت تطہیر میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا نا. اب بولے مزید کیا پوچھنا ہے آپ؟ تو پھر کوشچن یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل قرآن میں ہے کہ محمد نام آیا ہے، نبی یہ ہیں، تو وہ 12 مطلب ہم نے ڈھونڈنے ہیں، تو وہ 12 کون سے ہوں گے؟ مطلب امام کی کیا ذمہ داریاں دیکھیں، ہوتی ہیں پہلی اگر بات یہ ہے کہ قرآن کو، اصل بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے خود صحابہ کے بہت سارے کلام ہے، قرآن ناقص ہے. ٹھیک ہے نا؟
آپ کے مولوی آپ کو نہیں بتاتے یہ باتیں. آپ جا کے بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، حروف سبعہ پڑھیں کہ اس قرآن کے 7 مختلف ورژنز تھے. وہ اس وقت ورژن سب جو ہے قرآن کے ضائع ہو گئے، ایک ورژن بچ گیا. وہ ایک ورژن بھی جو ہے کامل نہیں ہے، ناقص ہے. اس میں سے بہت سارے آیات حذف کیے گئے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ترتیب بھی اللہ کی ترتیب نہیں ہے. تو یہ جو عقیدہ میں بتا رہا ہوں، یہ میں حروف سبعہ پہ اعتقاد نہیں رکھتا، لیکن یہ آپ کی کتابوں میں ہے. اب عمر صاحب کا خطبہ ہے بھائی، آپ عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، ابی ابن کعب کی حدیث ہے، بہت سارے صحابہ کی حدیث ہے. اور کسی صحابہ نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ پورا قرآن ہم نے جمع کیا. سن رہے نا بھائی؟ کسی جی صحابی نے ادعا نہیں کیا پورا، بلکہ صحابہ نے ہمیشہ شہادت دی کہ قرآن کے بہت سارے آیات ہم سے رہ گئے بھائی، بچ گئے. اور قرآن جمع بھی کس نے کیا؟ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں نے. وہی انہی لوگوں نے جنہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ کے گھر پہ حملہ کیا تھا خلافت کے لیے، بیعت کے لیے، انہی نے قرآن جمع کیا. اہل بیت علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا تھا تو صحابہ نے کہا کہ نہیں چاہیے، لے کے جاؤ. ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہوتی جماعت عمریہ کے علماء کے پاس کہ قرآن کامل ہے، تو پھر مطالبہ کر سکتے تھے نا کہ دکھاؤ نام کہاں ہے، نام کہاں ہے. ٹھیک ہے نا. جب عائشہ خود کہہ رہی کہ قرآن میرے بستر کے نیچے رکھا تھا، میں اس پہ سوتی تھی، میں چلی گئی تو وہ بکری آ کے کھا گئی اس کو. وہ آیات بہت سارے ضائع ہو گئے. جب بکری قرآن کو کہا گئی آیات تو اس میں سے، تو پھر قرآن پہ تو کہ اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے نازل نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا. اللہ نے نازل کی ہوگی، بکری نے کھا لیا بھائی، یا کسی صحابی نے کھا لیا، سیاست نے اس کو کھا لیا. ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس ادعا کو چھوڑتے ہیں، سائڈ پہ چھوڑتے ہیں. دیکھیں میرے بھائی، اگر نام ہوتا قرآن مجید میں تو نام سے مشکل حل نہ ہوتا. اللہ جانتا ہے مشکل حل نہ ہوتا. کیوں حل نہ ہوتا؟ کیونکہ نام کا ادعا کرنا بہت آسان ہے. ابھی اگر قرآن میں کوئی آیت ہوتی نا کہ جعفر نام کوئی آپ کا امام ہے تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں ہر گھرانے میں کتنے جعفر ہوتے ہیں؟ ہاں، ہر گھرانے میں جتنے بیٹے ہیں ان سب کا کوئی نام جعفر علی ہے، کوئی نام جعفر محمد ہے، کوئی نام جعفر حسین ہے. ہر ایک اپنے بیٹے کا نام جعفر رکھ لیتا بھائی، ہے کہ نہیں بھائی؟ او بھائی، ایسے جی اگر جی ایسے قرآن میں کوئی آیت ہوتی ہے کہ فلان شاہ زید نامی آپ کا امام ہے، زید اللہ جانتا ہے کہ ہر ایک شخص اپنے نام چینج کر لیتا ہے. میرا نام زید ہے، میں آپ کا امام ہوں. وہی ابھی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد مہدی آئے گا. ٹھیک ہے نا. اب آپ تاریخ جی اسلام میں دیکھو کتنے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے خاندانوں ادعا کیا کہ میں مہدی ہوں، میری اطاعت کرو، میری بیعت کرو، میں مہدی ہوں. ہمیشہ ہر عصر اسی ہمارے زمانے میں بھی کتنے مہدیاں بھی گلی کوچوں میں، فیس بک میں کتنے مہدی ہیں. صرف فیس بک میں کوئی 10-15 مہدی ہیں. ہر ملک میں 1-2-3 مہدی ملیں گے آپ کو. کوئی سوڈان میں مہدی ہے، کوئی مصر میں مہدی ہے، کوئی یمن میں 3-4 مہدی ہیں، پاکستان میں مہدی، امریکہ میں مہدی، یورپ میں مہدی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد مہدی آئے گا، اور مہدی سے تم بیعت کرو اس کی. تو لوگوں کو پسند نہیں ہے بھائی کہ لوگ اس کی اطاعت کریں، اس کو پیسے دے دیں، اس کو اپنا حاکم بنائیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو بہت آسان سی چیز ہے. تو اور تاریخ اسلام میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے لوگوں نے، یعنی دوسری صدی ہجری میں منصور دیوانقی نے ادعا کیا کہ اس کا بیٹا محمد ابن عبداللہ اس کا نام تھا، اس کا نے لقب اس کا بھی مہدی رکھا تھا، مہدی عباسی. اس نے 10-15 سال حکومت بھی کی. وہ منصور نے مشہور کرایا کہ یہ مہدی یہی ہے. عبداللہ ابن الحسن المثنیٰ اس کا بیٹے کا نام محمد تھا، اس نے معروف کرا دیا کہ بھئی میرا بیٹا جو ہے یہی مہدی یہی ہے. خوبصورت بھی تھا، فصیح بلیغ بھی تھا، فراڈی بھی تھا. تو اس زمانے سے لے کر آج تک کتنے مہدی آئے ہیں بھائی. اور پھر ہمارے شیعوں کے درمیان بھائی، کیونکہ کوئی فراڈی مہدی بن نہیں سکتا، کیونکہ مہدی کو ہر زبان آنا چاہیے. مہدی جو ہے اس کو کسی سوال کا جواب اس طرح نہیں آپ اسے سوال کریں وہ کہہ دے مجھے نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. اس کو پنجابی آنی چاہیے، پشتو آنی چاہیے، انگلش آنی چاہیے، فرینچ آنی چاہیے. یہ تو ایسا نسخہ ہے کہ اس کا نقلی بن ہی نہیں سکتا. تو شیعہ علماء نے کیا فراڈ شروع کیا کہ بھئی میں اس کا نائب ہوں جی. ابھی کتنے نائب ہیں مہدی کے؟ ہزاروں کی تعداد میں نائب ہیں. خامنی نائب ہے، سیستانی نائب ہے، بلوچستانی نائب ہے بھائی، شیرازی نائب ہے، شیرازی اتنے نائب ہیں کہ ماشاء اللہ نائب 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 نائب. تو نام رکھنے سے میرے بھائی یہ کوئی مشکل نہ ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ نام ہوتا قرآن مجید میں تو اللہ کی قسم اس سے نزاع زیادہ بڑھ جاتا. کیونکہ بہت سارے لوگ آتے نام رکھ لیتے، اپنے نام اپنا چینج کر لیتے. قرآن نے آپ کو اوصاف بتا دیے نا، صفات بتا دیے. تو وہ جس کی طاعت آپ نے کرنی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوگا. وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی خطا نہیں بولے گا. اور یہ دیکھو میرے بھائی، یہ کوئی عصمت کا کوئی مدعی نہیں ہے امت میں.
کوئی شخص صحابہ کے سے لے کر آج تک علماء گزرے ہیں، صوفیاء گزرے ہیں، بہت سارے کرامات وغیرہ کا ادعا کرتے ہیں، لیکن عصمت کا ادعا کوئی نہیں کرتا سوائے کون کے؟ 12 امام کے اور حضرت زہرا، 12 امام پلس حضرت زہرا پلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عصمت کے مدعی صرف یہ ہیں، اور قرآن بھی شہادت دی ہے کہ یہ معصوم ہے۔ جی میرے بھائی بولو۔ تو پھر میں مطلب آپ سے وسلم آئے، نہ ان کی ہمارے پاس سنت محفوظ رہی، نہ قرآن محفوظ رہا۔ ہاں انہوں بالکل نے جسٹ آ کے ہمیں 12 اماموں کے نام بتا دیے اور ہم بالکل انہی کی کتابوں پر عمل کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ کانسیپٹ کچھ سمجھ نہیں آ رہا پھر، کیوں نہیں مطلب ہے؟ اس کے علاوہ امامت کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، ان کا پورا معاشرہ کیا ہے؟ پورا معاشرہ ان پڑھ ہے، پڑھنا لکھنا کسی کو نہیں آتا تھا، یعنی بہت کم لوگوں کو، بہت ہی قلیل لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ عربوں میں کوئی لائبریری نہیں تھا، عربوں میں کوئی اسکول نہیں تھا، کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ جی ان کے پاس دیکھیں ابھی قرآن میں بہت بڑا کنٹروورسی نکلا ہے نا کہ ایک مولوی ہے پاکستان میں، طارق مسعود ہے کیا نام ہے، اس نے بولا قرآن میں جی رسم الخط کی غلطی ہے، ٹھیک ہے جی نا؟ جی صحابہ نے غلط لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، نستجیر باللہ، اس نے تصحیح نہیں کیا ہے، تو قرآن میں غلطیاں موجود ہیں۔ تو عرض یہ ہے، ابھی میں اس کے بعد پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں رہتے تھے وہ سب لوگ ان پڑھ تھے، پڑھنے لکھنے والے لوگ بہت ہی قلیل تھے، ٹھیک ہے، پہلی بات یہ۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں کسی نے ان کی سنت نے ریکارڈ نہیں کیا ہے، ریکارڈ کیا بھائی کسی نے؟ کوئی کتاب ہے سنت جو پیغمبر کے زمانے میں لکھی گئی ہو؟ کوئی تو نہیں ہے نا۔ نہیں کوئی کتاب ہے جو صحابہ نے ان کے بعد لکھی ہو، ان کے وفات کے بعد نہیں 10 سال بھی؟ کوئی نہیں ہے۔ تابعین نے لکھی ہو بھائی، چلو صحابہ نے لکھا، تابعین صحابہ کے کوئی نہیں لکھی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوقوف نہیں تھے، نستجیر باللہ، بڑے حکیم تھے، اللہ ان سے زیادہ حکمت رکھتے تھے، اللہ کو پتہ کہ میرے نبی دنیا سے جائیں گے اور یہ آخری نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 انبیاء آئے تھے، ان کے وفات کے بعد ہمیشہ ان کے کتابوں کو چینج کیا گیا ہے کہ نہیں بھائی؟ جی پرانے انبیاء جو ہیں نا، ان کے جانے کے بعد ان کی شریعت کو چینج کیا گیا، ان کے احادیث کو چینج کیا گیا، ان کی کتابوں کو چینج کیا گیا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات ہو، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کو پتہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا کہ بھئی میری قوم ان پڑھ ہے، میری قوم سب ان پڑھ نہ بھی ہوں نا، نہ بھی ہوں، یہ سب کے سب میری سنت کو تو انہوں نے حفظ بھی نہیں کیا ہے سب، یہ تو بھائی کچھ کوئی 1 سال سے مسلمان ہے، کئی 6 مہینے، کئی 2 سال 3 سال، یہ جن کو سب مسائل بھی تو نہیں آتے ہیں نا، جن کو مسائل تھوڑے بہت آتے ہیں ان پہ بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ مثلا وہ بھول نہ جائیں۔ انسان کو بھول تو بھی ہوتا ہے نا، صحابی بھول سکتا ہے کسی بات کو، جی بھئی اس کے صحیح بعد والے نسل کیا کریں گے؟ یا کوئی صحابی لالچ میں آ جاتا ہے، کسی غلط بات کو منسوب کر دیتا ہے، یا غلطی سے اس نے کوئی چیز غلط سنی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیغمبر نے کچھ اور بولا ہے، اس کو کچھ اور سمجھ آئی ہے، وہ اسی کو نقل کر رہا ہے، لوگوں کو کیا کرے گا؟ گمراہ کر دے گا۔ یا کوئی حکم ہے جو منسوخ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا، اس کے بعد اس کو نسخ کر دیا، صحابی نے ناسخ کو سنا یا منسوخ کو نہیں سنا؟ منسوخ کو سنا، جی ناسخ کو نہیں سنا۔ تو اس طرح اگلے والے نسلوں تک اسلام کے احکام، اسلام کے معارف کیسے پہنچے؟ اس کے سوا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ کوئی آپ امیجن کریں، آپ سوچیں، تخیل کریں، خیال کریں، اس کا کچھ بھی سوائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان جیسا کوئی شخص موجود ہو کہ ان کے تمام علوم ان کے سینے میں ہوں، قرآن کے تمام احکام، تمام آیات وہ قرآن ناطق ہوں، ان کے پاس ہوں، جتنا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اب جب موت آ جاتے ہیں نا انسان، یہ تو سب انسان کا علم آخرت کو چلا جاتا ہے نا۔ ابھی آپ کے سینے میں جو راز ہیں، آپ نے جو کام کیے ہیں، خدا نخواستہ آپ کی وفات ہو جائے، وہ تو آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا نا بھائی، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ جی جو باتیں آپ کو پتہ کسی کو نہیں معلوم بھائی، آپ دنیا سے اگر گئے تو آپ کے جانے کے بعد وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ سب چلا جائے گا۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جاتے ہیں، جو باتیں ان کو پتہ ہے، اگر وہ اس کو اپنے ساتھ قبر لے کے جائیں، کسی کو نہ سکھائیں، یہ تو ظلم ہے امت کے ساتھ، یہ تو خیانت ہے نبوت کے ساتھ، رسالت کے ساتھ۔ تو اس کے سوا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے بعد اپنا ایک وارث بنا دیں، جو ان کے سب علوم کا حامل ہو، اور ایسا وارث ہر دور میں ہونا چاہیے، کیونکہ کتابیں جعلی بن سکتے ہیں، کتابوں میں ہیرا پھیری ہو سکتا ہے، کتابوں کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، غلط احادیث بنایا جا سکتا ہے، لیکن ایک ایسا شخص ہو، ایسا فرد ہو جو ہو بہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
اس کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے موجود، نبی نہیں ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وارث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے علوم اس کے پاس ہیں، تو بالکل سب کچھ گارنٹیڈ ہے، قرآن بھی گارنٹی ہے، سنت بھی گارنٹی ہے، شریعت بھی گارنٹی ہے، کوئی چیز ضائع ہی نہیں ہوا، کبھی ضائع ہی نہیں ہوا، اوپر قیامت تک ختم نبوت بھی صحیح ہے، وَإِلَّا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نبی کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی شریعت اتنا چینج، اتنا لاس اس میں آ چکا ہے کہ سب مسلمان اس کے معترف ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر کیا چارہ کار کیا؟ تو ایسا ایک ناقص دین آپ قیامت تک چلتے رہیں، وہ تو ہو نہیں سکتا۔ جی سر بولیں۔ تو مطلب آپ نے آیت پڑھی، آپ ایک مطلب جو ہمارے پاس ابھی کرنٹلی قرآن اویلیبل ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، آپ نے ہوں، آیت پڑھی وہ اولی الامر والی، آپ ہوں۔ آپ کو کیسے پتا کہ وہ 12 آپ نے وہ کیسے فائنڈ کیے؟ میں بھی سمجھ لیں اسی اسٹیج پہ ہوں کہ میں نے ابھی قرآن پڑھا ہے، اب مجھے احادیث پہ یا جو بھی ہے آگے فردر ریسرچ کرنی ہے، تو اب وہ کہاں سے آپ فائنڈ کریں گے؟ یہ کیا پروسیجر ہوگا؟ دیکھیں، یہ اصول کافی جلد نمبر 1 ہے بھائی، جلد نمبر 1 الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، چھاپ المکتبہ الاسلامیہ، اس میں صفحہ نمبر 187 کو چلے جاتے ہیں، 187 کتاب الحجہ ہے، اور یہ باب ہے، باب فرض طاعت الائمہ، ائمہ علیہ السلام کی طاعت واجب ہے۔ یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں حدیث نمبر 7 میں، یہ حدیث نمبر 8 ہے، یہ حدیث نمبر 7 ہے۔ ذکرت لأبی عبداللہ علیہ السلام قولنا فی الاوصیاء ان طاعتهم مفترضہ، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اپنا عقیدہ ظاہر کیا، میں نے عرض کیا کہ اوصیاء طاہرین علیہ السلام کی طاعت واجب ہے، فقال نعم هم الذین قال اللہ تعالی، فرمایا کہ جی ہاں، اوصیاء ائمہ علیہ السلام جو اوصیاء ہیں وہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ وہی ہیں جن کی طاعت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واجب کی ہے، وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، تو ہمارے پاس بے شمار احادیث ہیں اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اس کے علاوہ کہ میں نے خود نص قرآن سے استدلال کی ہے کہ جس کی طاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف واجب ہے وہ اس کو معصوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کی جانب سے ہادی ہونا چاہیے، وہ تو میں نے نص قرآن سے بھی استدلال کیا ہے، اس کے علاوہ روایات وغیرہ بھی بہت زیادہ۔ اچھا، اچھا، یہ آپ نے کچھ ابھی پیچھے روایت اصول کافی سے وہ روایت کی تھی، اب جس طرح بخاری مسلم ہے وہ چلتی آ رہی ہے صحابہ اور تابعین کی ذہانیت پر، تو اصول کافی ذہانیت کی پر، کیا اتھینٹک، ذہانیت سے کیا مطلب مراد ہے؟ وہ ریمبر مطلب ایک دوسرے سے ایسے روایت کرتے آ ہاں رہے ہیں ہاں، نا، میموری پہ۔ ہاں میموری جی، پر، تو اب اصول کافی کی کیا بنیاد ہے؟ یہ کب آئی ہے؟ کس نے تو لکھی ہے؟ اور اصول مطلب یہ دیکھیں، کس طرح؟ ایک ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، بالخصوص امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے زمانے میں لوگ آتے تھے دور دراز علاقوں سے، شیعہ بھی آتے تھے، غیر شیعہ بھی آتے تھے، وہ زمانہ وہ تھا کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے تھے، علم اس زمانے میں انجینئرنگ کو نہیں کہا جاتا تھا، کوئی انجینئرنگ کا علم یا مثلا میتھ کا علم یا طب کا علم، جو جس کو بولتے ہیں حکمت بولتے ہیں آپ لوگ اردو میں، یعنی میڈیسن کا، اس کو نہیں بولتے تھے اس زمانے میں، علم کہتے تھے حدیث کو، سنت کو، اس کو سیکھنے کے لیے دور دراز علاقوں سے آتے تھے کہ بھئی ہم نے عالم بننا ہے۔ عالم بننے کا کیا طریقہ کار تھا کہ آپ جا کر احادیث سیکھیں، تو اس زمانے میں لوگ آتے تھے دور دراز علاقوں سے جہاں پہ حدیث ہوتے تھے، جن لوگوں نے حدیث سنی تھی، مثلا مدینہ منورہ میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے تابعین سے یا تابعین سے حدیث سنے تھے لوگوں نے، ٹھیک ہے نا، تو لوگ اگر کوئی شخص مثلا کابل میں رہتا ہے یا مثلا سمرقند میں رہتا ہے یا نیشابور میں رہتا ہے یا کوئی مصر میں رہتا ہے، کہیں بھی رہتا ہے دور دراز علاقوں میں، اس نے عالم بننا ہے، اسلام دین سیکھنا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں تھا کسی مدرسے میں چلے جاؤ، اس کا مدرسے وغیرہ تھے نہیں، وہ چلا جاتا بھائی اپنا کچھ پیسہ وغیرہ اٹھا لیتا، گھر سے نکل جاتا کہ میں نے تعلیم حاصل کرنا، تعلیم کس لیے؟ اس شخص کے پاس جانا ہے جس کو حدیث آتا ہے، تو وہ بھائی شخص آتا تھا کسی مسجد میں یا اپنے گھر میں بیٹھ جاتا تھا، سناتا تھا کہ میں نے تابعی سے سنا ہے یا میرے پاس یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان جگہ یہ بولا ہے، صحیح ہے، تو لوگ اس کو لکھتے تھے، یادداشت کرتے تھے، بعض لوگ یادداشت نہیں کرتے تھے، ایسے رٹا لگا دیتے تھے، تو یہ وہ زمانہ تھا، تو شیعہ حضرات جو تھے وہ بھی اسی طریقے پہ تھے، وہ آتے تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام ان کو بتاتے تھے کہ یہ لکھا کرو، ہماری احادیث کو لکھا کرو،
تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام کے ہزاروں کی تعداد میں ان کے نامیں ہمارے پاس موجود ہیں، کتب لکھی گئی ہیں، کتب فہارس جو ہیں، یہ کتب کس چیز کے فہارس ہیں؟ رجال توسی جس کو ہم بولتے ہیں. یہ کتابیں لوگوں کے مصنفین کے نام ہیں، انہوں نے کیا کتابیں لکھی ہیں، ان کے شرح حوالے، یہ جرح و تعدیل کی کتابیں نہیں ہیں. تو وہاں پہ ائمہ تابعین علیہ السلام کو بولتے تھے کہ لکھا کرو، اور یہ لوگ کتابیں لکھتے تھے. تو اس زمانے میں امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام کاظم علیہ السلام کے صدقے شیعوں کے شیعہ کیسے قوم بن گئی، ان کے پاس کتابوں کی بڑی کثرت بن گئی. وہ سب کے سب کیا تھے؟ احادیث کی کتابیں تھیں، فرامین تھے اہل بیت علیہ السلام کے مختلف موضوعات پر، توحید پر، سیرہ پر، مغازی پر، خلقت کے آثار پر، اخلاق پر، دعاؤں پر، ٹھیک ہے نا، نماز، روزہ، طہارت کے مسائل، مختلف موضوعات پر، بہت ساری ہزاروں ہزار کی تعداد میں. اور یہ کتابیں شیعوں کے پاس موجود تھیں. بعض کتابیں معتبر تھیں، بعض کتابیں اتنی مرغوب نہیں تھیں. اور جو کتابیں شیعوں کے ہاں معتبر تھیں، سب جانتے تھے کہ فلان فلان کتاب بہت ہی پکا کتاب ہے، امام علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی ہے. تو مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن یعقوب الکلینی نے انہی کتابوں کے ان کے پاس ذخائر موجود تھے، انہی میں سے، یعنی سنی باتیں نہیں کہ فلانے سے سنی، انہی کتابوں کو اس میں سے استخراج کیا، احادیث، فروع کافی، اصول کافی، روضہ کافی انہوں نے لکھی ہے. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی، احمد بن محمد بن خالد برقی نے کتاب محاسن لکھی، وغیرہ علماء نے. جی تو پھر مطلب بس اب سمرائز کر رہا ہوں کہ ٹھیک، اب مطلب مجھے ایک چیز کافی اسٹونیشنگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقصد رہا ہے پھر مطلب آنے کا. اگر وہی ساری، کیونکہ صفات آگے امامت میں، امامت ہی آگے تعلیمات امام کی چل رہی ہیں، کیونکہ نبی کی کچھ بھی ہمارے پاس آپ کے تو نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، نبی امام اپنی باتیں نہیں بتاتا کہ وہ نبی کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے. جی جی وہ ان کے علم کے وارث ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے. دیکھیں کہ لوگوں کو جہالت سے، گمراہی سے نکالیں، نور کی طرف داخل کریں، لیکن ان کو موت بھی تو آنی ہے نا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال، 2000 سال زندہ رہتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، کوئی کسی وارث کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ خود ہی سارا کام کرتے آخر تک، جب تک پوری دنیا مسلمان نہ ہو جائے، اللہ ان کو موت نہ دیتا. یہ ہو سکتا تھا یہ، لیکن اللہ کا یہ ارادہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. نبی اللہ کی جانب سے بہت بڑا انفارمیشن لے کے آئے، علم لے کے آئے، ہدایت لے کے آئے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ مر جائے، نبی مر جائے اور یہ علم کسی کو ٹرانسفر نہ کرے تو وہ علم چلا گیا بھائی، ختم ہو گیا. نبی کے مرنے کے بعد ہی وہ، جیسے آپ لوگوں کا عقیدہ، جماعت عمر کا عقیدہ، نبی مر گئے تو سارا سب چلا گیا بھائی، ختم ہے. اب ہم ہیں بخاری، جو بخاری مسلم میں ہے وہی ہے بھائی، اس سے زیادہ ہمارے پاس دین ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے وارث ہیں، معصوم ہیں. وہ نبی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہدایت کے لیے وہ باتیں جو دوسرے سیکھنا نہیں چاہتے تھے، دوسروں کے سیکھنے کا ان کے پاس تحمل ہی نہیں تھا، وہ لائق ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، ممکن ہی نہیں تھا. وہ کن کو منتقل کر دیا؟ اپنے بھائی، شاہ مردان، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. آپ کو مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے. ہارون کو وہ ہر علم جو موسیٰ کو حاصل تھا، ہارون کے پاس تھا وہ، ٹھیک ہے نا. اب کوئی کہہ دے کہ بھائی موسیٰ جب ہارون ہے تو موسیٰ کی کیا ضرورت ہے، یہ بات درست نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا رول ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی ہاں، اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے، بہت مہربانی. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف